حضرات، ہم اور آپ آج کسی کی فاتحہ میں بیٹھے ہیں، نہ بیٹھے ہیں؟ ہم اور آپ آج کسی کی فاتحہ میں بیٹھے ہیں۔ یقین جانیے کہ کل لوگ ہماری بھی فاتحہ میں بیٹھے ہیں۔ آج ہم کسی کی مرنے کی بات کر رہے ہیں۔ آج ہم کسی کی مرنے کی بات کر رہے ہیں، کل ہمارے مرنے کی لوگ باتیں کریں گے، کل ہماری مرنے کی لوگ باتیں کریں گے۔ حضرات، آج آپ مسجدوں سے کسی کی موت ہونے کا اعلان سنتے ہیں۔ یقین جانو کہ کل ہماری بھی موت کا اعلان مسجدوں سے لوگ سنیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم موت کی تیاری کریں، اس سے پہلے کہ ہم موت کی تیاری کر لیں، آقا فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثروا ذکر حازم لذات الموت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تمام لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت ہے۔ تمام لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت ہے۔ آج ہم آپ بھول چکے ہیں، مسجد میں اعلان ہونے سے پہلے ہم موت کی تیاری کریں۔ حضرات، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بنگلہ بنا لیا کامیاب ہے، آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس نے گاڑی خرید لیا کامیاب ہے، آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس نے زمینیں بڑھا لی کامیاب ہے، آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دیا کامیاب ہے، آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس نے کلیکٹر بن گیا کامیاب ہے، آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس کا بیٹا پروفیسر بن گیا کامیاب ہے، آپ یہ سوچتے ہیں کہ اسے 4 لوگ سلام کرنے لگے کامیاب ہے، آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس سے لوگ ڈرنے لگے کامیاب ہے۔ اے میرے قوم کے نوجوانوں، میری نظر میں وہ کامیاب نہیں ہے، ارے میری نظر میں کامیاب وہ ہے جو ایمان کی حالت میں مر کر قبر میں گیا ہے، وہی کامیاب۔ کامیاب وہی ہے جو عشق رسالت کا چراغ لے کر قبر میں گیا، تب اچھے رضا، سچے رضا، پیارے رضا، ہمارے اور آپ کے رضا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کورے کاغذ پر قلم چلاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کر چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کر چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کر چلے۔ حضرات، آپ دنیا کی ہر فنکشنوں میں جاتے ہیں، شادی کی فنکشن ہو آپ جاتے ہیں، ولیمہ کا فنکشن ہو آپ جاتے ہیں، دنیا کا کوئی بھی فنکشن ہو ہم اور آپ جاتے ہیں، لیکن اے میرے قوم کے نوجوانوں، آپ کبھی کبھی قبرستان بھی جایا کریں، بولیے رسول اللہ، آپ کبھی کبھی قبرستان بھی جایا کریں، اور جو ٹوٹی ہوئی قبر ہے نا، جس کی لکڑیاں نظر آ رہی ہے، اس سے پوچھئے کہ اے میرے بھائی، آپ اس وقت قبرستان کی زمین میں ہو، آپ کو قبر کی منزل کیسا پایا؟ آپ نے قبر کی منزل کو کیسا پایا؟ کیسا پایا؟ تو ایک آواز آئے گی، اے پوچھنے والے، تو یہ نہ پوچھ کہ میں نے قبر کی منزل کو کیسا پایا،
अरे वहां रहकर, दुनिया में रहकर मैं तो ये जानता था कि कलेक्टर बन गया, कामयाब हो गया, डॉक्टर बन गया, कामयाब हो गया, इंजीनियर बन गया, कामयाब हो गया, बैंक बैलेंस जमा कर लिया, कामयाब हो गया, जमीनें बढ़ा लिया, कामयाब हो गया, गाड़ी खरीद लिया, कामयाब हो गया, बिल्डिंग बना लिया, कामयाब हो गया। ऐ पूछने वाले कान खोल कर सुन ले, इस कब्र में जमीन का सिक्का नहीं चलता, यहाँ मोहम्मद अरबी की मोहब्बत का सिक्का, यहाँ रसूल पाक की मोहब्बत का सिक्का, यहाँ जमीन का सिक्का नहीं चला। नारे तकबीर, रिसालत, के आला हजरत, नारे तकबीर, रिसालत। हज़रात, बहुत उम्दा, वाह। एक मर्तबा हजरत अली के मर्तज़ा दमाद पैगंबर फातह खैबर हसन हुसैन के बाबा एक कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहे थे। मुर्दों को आवाज लगा दिया, हे कब्रिस्तान के अंदर आराम करने वालों, बताओ तुमने कब्रिस्तान कब्र की मंजिल को कैसा पाया? तुमने कब्र की मंजिल को कैसा पाया? तो एक आवाज आई, ऐ अली ये हमसे न पूछ, तू ये बता कि मेरे आने के बाद जो लोग रो रहे थे उसको आपने कैसा पाया? उसको आपने कैसा पाया? मुझसे ना पूछ कि मैंने कब्र की मंजिल को कैसा पाया, ये तो बता जो मेरे पीछे रो रहे थे उसको तूने कैसा पाया? तो हज़रत अली फरमाते हैं, अच्छा आप जानते हैं कि लोग मौत के वक्त एक दूसरे को देखकर रोते हैं, है ना? और जब मौत का वक्त करीब आता है तो लोग तीन चीजों की फिक्र करते हैं, तीन चीजों की फिक्र करते हैं। एक फिक्र ये होती है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद क्या करेंगे, है ना? और दूसरी फिक्र ये होती है कि मेरे मरने के बाद मैंने जो इतनी प्रॉपर्टी जमा किया है इसका क्या होगा? और तीसरी फिक्र ये होती है कि मेरे मरने के बाद कब्र में मेरा ठिकाना क्या होगा? होता है कि नहीं? ये तीन चीजों की फिक्र इंसान को होती है। हज़रत अली ने कहा है, बताओ तुमने कब्र की मंजिल को कैसा पाया? आवाज आई है, अली तू ये मुझसे ना पूछ, ये बता कि मेरे आने के बाद जो लोग रो रहे थे उसको तूने कैसा पाया? तो अली ने अर्ज किया, ऐ कब्र के अंदर आराम करने वाला, तू बता कि तूने कब्र की मंजिल को कैसा पाया? तो एक आवाज आई, एक आवाज आई। आवाज ये थी, अल्फाज ये थे कि अली जब मैं मौत से मरकर कब्र में आया, जब कब्र की पहली रात से मुलाकात हुई और जब कब्र ने पहला झटका दिया, जब मैं मौत से मरकर कब्र में आया और कब्र की रात पहली रात से मुलाकात हुई और जब कब्र ने पहला झटका दिया, तो मैंने दुनिया की तमाम खुशियों को भूल गए। दुनिया की तमाम खुशी खत्म हो गई, राहतें मैं भूल गया। ऐ अली कब्र की मंजिल बड़ी सख्त है, बड़ी मुश्किल है। अली फरमाते हैं, बता तो किसके बारे में पूछता है, कौन रोता है? एक आवाज आती है, अली मैंने रोते हुए अपनी बीवी को छोड़ाया, मैंने रोते हुए अपनी बीवी को छोड़ाया, बता उसका क्या हाल है? हजरत अली फरमाते हैं, ऐ कब्र में आराम करने वाले सुन, तुम जिसे अपनी बीवी बता रहे हो, तुम जिसे उसे रोते हुए छोड़ कर आए हो,
اس نے اب دوسری شادی کر لی ہے، اب دوسرا شوہر اپنا لیا۔ دنیا دیکھیں۔ پھر ایک آواز آئی، اے علی بتا میرے دوستوں کا کیا حال ہے، اے علی بتا میرے دوستوں کا کیا حال ہے۔ تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا، اے قبر میں رہنے والا سن، تم جسے دوست کہتا تھا، جو یہ کہتا تھا کہ تمہارے بغیر میرا ایک منٹ نہ کٹتا، جو یہ کہتا تھا کہ تمہارے بغیر میرے صبح نہ کٹتی، جو یہ کہتا تھا کہ تمہارے بغیر میرے شام نہیں کرتے، میں تمہارے بغیر اپنی زندگی نہیں گزار سکتے، قسم خدا کی علی فرماتے ہیں وہ دوست اب تمہارا دوست نہ رہا، اب وہ نئے یار بنا لیے، اب تمہاری کمی بھی اب اس کی زندگی میں نہیں خرید۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر ایک آواز آئی، اے علی بتا کہ میں نے جو دنیا میں زائدات پراپرٹی جمع کر رکھا تھا اس کا کیا ہوا، اس کا کیا ہوا؟ غور سے سنیے، بہت تقریر آپ سنتے ہیں، غور سے سنیے، اس کا کیا ہوا؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ تیری اولادیں تیری زائدات کے خاطر دوسرے کے گربان کو پکڑا اور خون ریزی کیا، خون ریزی کیا، اب تیری اولادیں ساری پراپرٹی بانٹ لی، اور جو خوشی سے تو نے عالیشان بلڈنگ بنایا تھا، بٹوارے کے وقت تیری اولاد ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اے شاہد تو کیا پوچھتا ہے؟ ارے دنیا بڑی بے وفا ہے، دنیا دھوکہ ہے، یہ دنیا کسی کی نہیں ہے، یہ دنیا کسی کی نہیں ہے۔ تم اگر چاہتے ہو کہ دنیا سے آنے کے بعد، قبر کی منزل میں آنے کے بعد دنیا سے ہمیں کوئی راحت ملے، سکون ملے، فائدہ پہنچے، تو سنو، تم اپنے بیٹے کو قرآن پڑھنا سکھا کر جا اور مصطفیٰ کا دین بتا کر جا، قسم خدا کی قبر کی منزل میں جانے کے بعد بھی تمہیں سکون ملے گا، راحت ملے گی اور تمہیں فائدہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات حربوں کا بات بولے، اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب ہم صبح گھر سے نکلتے ہیں اور شام کو واپس لوٹتے ہیں، جب میاں بیوی ایک جگہ ہوتے ہیں اور پھر گھر کا خرچ کا حساب و کتاب کرتے ہیں، آپس میں مشورہ کرتے ہیں، اس وقت میں آپ کو ایک پیغام دے رہا ہوں، اپنی اہلیہ سے، اپنے گھر والوں سے یہ وصیت کر جائیے کہ میری بہن، میری ماں، میری شریک حیات، بولیے سبحان اللہ۔ بہت اچھا، واہ۔ میں صبح گھر سے نکلتا ہوں کام کے لیے، شام میں لوٹ کر آتا ہوں، ہمیشہ سفر میں رہتا ہوں، نہ جانے کہ یہ زندگی کا بندھن کب ٹوٹ جائے، نہ جانے کہ کب زندگی خیر آباد کہہ دے، نہ جانے کہ روح جسم سے کب جدا ہو جائے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، میں کب انتقال کر جاؤں مجھے معلوم نہیں ہے۔ اے میری شریک حیات، جب میں انتقال کر جاؤں، جب میرے جسم سے روح پرواز کر جائے، جب مجھے دنیا چرپائی پر لٹا دے، جب میرے دوستوں، احباب، رشتے دار کاندھے پر سوار قبرستان کے جانب لے کر چلے، تو اس وقت ساتھ تم میرے ننھے چھوٹے بچے کو بھی بھیج دینا، میرے بچے کو بھی میرے جنازے میں ساتھ بھیج دینا، تاکہ جب دنیا میں رہنے والے لوگ مجھے دفن کر کے واپس لوٹ جائے تو میرا ننھا معصوم بچہ میرے سرہانے کھڑے ہو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر رب کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر یہ کہتے کہ مولا میری باپ کی مغفرت فرما، قسم
بچہ رب کی بارگاہ میں یہ کہے گا تو مولا مجھے قبر کی عذاب سے نجات قبر کی عذاب سے نجات کر دے گا. حضرات بہت اچھا بہت اچھا. جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اور جب اس کی اولاد اس کے سرحانے جا کر صرف فاتحہ شریف تلاوت کرتا ہے تو رب تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. فرشتوں رب کا حکم ہوتا ہے فرشتوں سنو جاؤ فرا بندے کے قبر میں جاؤ اور اسے جنت کی کھڑکیاں کھول دو جنتی لباس بچھا جنتی بچھونا بچھا دو جنتی لباس پہنا دو. فرشتے پوچھتے ہیں مولا تیرا وہ بندہ جو گناہوں کی گٹھلی کو لے کر قبر میں آیا تھا مولا پاپ کی جھولی لے کر آیا تھا تو نے کتنا جلد فیصلہ سنا دیا جنت کا مولا کیسے اسے نجات مل گئی میرے پاک پروردگار عالم. تو آواز آتی ہے فرشتوں یہ نہ پوچھ کہ کیسے جنت کا پروانہ مل گیا. ارے یہ تو دیکھ اس نے 5 سال کے ایک بچے کو زمین کے اوپر چھوڑ کر آیا تھا جو باپ کے سرہانے کھڑے ہو کر مجھے رحمان و رحیم کہہ رہا ہے. اس کی گناہوں کو دیکھو یا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے کے ہاتھوں کو دیکھو جس نے میری بارگاہ میں اپنی باپ کے خاطر اپنے باپ کے گناہوں کا معافی مانگ رہا ہے اور مجھے رحمان و رحیم کہہ رہا ہے. رب کو یہ غیرت کا وعدہ نہیں ہوتا کہ جس بچے نے میری بارگاہ میں باپ کی مغفرت کی دعائیں کرے اس کے باپ کو میں قبر میں عذاب کو مجھے غیرت کا وعدہ نہیں کرتا. جاؤ اسے جنت کا پروانہ تو ضرورت اس بات کی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچے کو قرآن کی جو آیتیں سکھائیں. اگر اس قابل بھی بچہ نہ ہو تو کم سے کم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے سکھائے. ہمارا اسلام بتاتا ہے کہ جب بچے 4 سال 4 مہینہ 4 دن کا ہو جائے تو اسے امام صاحب کے پاس لے جائیے اور بسم اللہ خوانی شریف کروا دیں. لیکن آج ہو یہ رہا ہے آپ خود اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ملاحظہ کرتے ہوں گے کہ بچہ ابھی 3 سال کا ہی ہے ابھی 4 سال 4 مہینہ 4 دن کا نہیں ہوا ہے 3 سال کا ہے اسے دہلی پبلک اسکول پہنچایا جاتا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے تاکہ میرا بیٹا 8 سال کا ہوتے ہوتے انگریزی بولنے لگے وہ اسامہ سے بات کرنے لگے امریکہ سے بات کرنے اوباما ٹرمپ اس سے بات کرنے لگے. بھائی یہ آپ سوچئے کہ جو بچہ انگریزی زبان رکھتا ہے جب آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ اس سے کیا امید رکھیں گے؟ قبر میں جا کر کیا کہے گا؟ ڈی اے جی اے بی سی ڈی ایف آئی جی یہی میں پڑھے گا. قسم خدا کی میں یہ نہیں کرتا. ابھی علامہ سلمان اسماعیلی سے آپ نے سنا کہ ڈاکٹر بچوں کو مت بناؤ انجینئر مت بناؤ. میں یہ نہیں کرتا. انگریزی بولنا سکھاؤ سنسکرت بولنا سکھاؤ ڈاکٹر وکیل پروفیسر انجینئر بناؤ لیکن پہلے قرآن پڑھنا سکھاؤ پہلے مصطفیٰ کا دین بتاؤ. قسم خدا کی اس کے بعد جب وہ بیٹا ڈاکٹر بنے گا جب انجینئر بنے گا تو قسم خدا کی جب قرآن سے وہ ٹیلی کرتے ہوئے نظر آئے گا تو جب تک وہ دنیا میں رہے گا تب تک آپ کے مرحومین کو اِسال ثواب پہنچتا رہے گا اور اس کے جانے کے بعد جتنے بھی اس سے استفادہ حاصل کریں گے سب کا ثواب آپ کے مرحومین کو ملتا رہے گا.
ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر کلکٹر انجینئر بنائے لیکن قرآن پڑھنا ضرور سکھائے. آپ ہمارے قوم کے نوجوانوں کو دیکھتے ہوں گے انگریزی تو بولتا ہے, سنسکرت تو بولتا ہے, فارسی تو بولتا ہے لیکن اسے قرآن کی تلاوت کرنے نہیں آتا. بہت افسوس ہوتا ہے. کل ایک قرآن خوانی ہم لوگ گئے تھے تو چترا کا رہنے والا ہے, چوتھا روبی میں بسا ہوا ہے. کم سے کم وہ لڑکا 16-17 سال کا ہے. باپ کھڑے ہو کر کہا رہا حضرت کیا بولے اس کو عربی اور اردو پڑھنے نہیں, ٹیوشن پڑھا دیجیے, ٹیوشن پڑھا دیجیے. میں نے پوچھا بھائی صاحب مطلب پڑھنا شروع اب کرے گا یا کرے گا؟ تو کہا نہیں پڑھ تو 40 سال سے رہا تھا, 16-17 سال کی عمر ہو گئی, 40 سال سے تو پڑھ رہا. جب اتنا چھوٹا تھا نہیں تبھی ہم اس کو میڈیم اسکول میں ایڈمیشن کروا دیے تھے. ہم بولا ابھی کس کی رات میں, کہا میٹرک کا ایگزام دینے والا ہے. بولے واہ میٹرک کا ایگزام دینے والا ہے, اردو پڑھنے نہیں آتا, قرآن شریف کی تلاوت کرنے نہیں آتا. کتنے افسوس کی بات ہے. اب وہ باپ مرے گا تو بیٹا کیا کرے گا؟ کرایہ میں یہی لوگ کو بلائے گا نا, کرایہ میں بلائے گا. اپنے پڑھنے آتا نہیں ہے لیکن اتنا باپ کر رکھا ہے کہ دولت دے رکھا ہے, بیٹا 500 روپیہ مدرسہ میں دے دو اور ان بچوں کو لے آؤ اور میرے نام قرآن پڑھا کر اشارے ثواب کر دو. تم کب پڑھو گے؟ باپ کی پراپرٹی تمہارے حوالے, باپ کی دولت تمہارے حوالے, باپ کی بلڈنگ تمہارے حوالے, تم باپ کے نام اشارے ثواب کب کرو گے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کو اسکول میں پڑھوا لو, لیکن بچوں کو اسکول میں پڑھوا لو لیکن پہلے قرآن پڑھانا اچھا ہے, پہلے قرآن پڑھانا اچھا ہے. بھی پڑھ کے گھر سے نکلو, سمجھے جی ہاں, دیکھو کہاں علی بیٹے تو پہلے قرآن پڑھانا اچھا ہے. حضرات میں رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرحوم مغفور علی جناب غلام ربانی صاحب کے قبر میں رحمت نور کی بارش عطا فرمائے, ان کے قبر کو حد نگاہ کشادگی عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے, ان کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کھڑے ہو کر